ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آج ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ حالت حیض میں کیا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا جائز ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، تو حیض جو ہے وہ ناپاکی ہے، ان دنوں میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ان سے الگ رہو، اور جب وہ سی پاک صاف ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا۔ یہ شان نزول اس آیت کا کچھ اس طرح ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے نا، وہ مجوسیوں اور عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح وہ عورت سے نفرت کرتے تھے۔ ان دنوں میں جب وہ ایام، اس کے مخصوص ایام ہوتے تھے تو اس کا کھانا پینا الگ کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ اس کو ایک کونے میں پھینک دیتے تھے۔ ان دنوں میں اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے وہ ان دنوں میں مبالغہ کرتے تھے، ان دنوں میں وہ عورتوں کے زیادہ قریب جاتے تھے۔ تو اب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، یہ ان دنوں میں عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے قریب جانا منع ہے۔ اس منع سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تم اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتے ہو، ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ ویسے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے، وہ کھائے پیے، اس کے ساتھ بات کرو، اس کا جھوٹا پینا تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے۔ تو ایسے ایام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر اس راستے سے آؤ جہاں سے کھیتی اگتی ہے، تو مطلب جائز راستے سے اس کی بیوی کے پاس جانا یہ جائز ہے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا ہے۔ تو جو ایسے ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا یا اس کے قریب جائے گا تو پھر اس نے اللہ کی حد کو پار کیا ہے، حرام فعل کیا ہے۔ تو اس سے بہت سے جو طبیب ہیں اور حکماء، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ایڈز جو بیماری ہے اس کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں کیونکہ وہ ایک معاملہ ہوتا ہے عورت کے ساتھ، تو ایسے دنوں میں ان کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ناف سے اوپر اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو جائز ہے بیوی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، اس کے ہاتھ سے کھا لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم بستری سے منع کیا ہے قرآن پاک نے بھی، اور احادیث سے بھی اس کی واضح جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کیا ہے۔ تو ایسے ایام میں عورت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، ورنہ کوئی جو مجوسیوں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اس کو کونے میں پھینک دیا جاتا، عورت سے نفرت کی جاتی، لیکن اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ وہ عورت کھا بھی سکتی ہے، بنا بھی سب کام کر سکتی ہے، صرف آپ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ عورت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ایک عزت دی ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔